عبده وسيد الخلائق والبشر وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأبنائه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد. میں زیادہ دیر مزید انتظار نہیں کرواؤں گا، نہ کاکوانی صاحب کاتمن عالیہ کو، نہ ہی آپ کو. بہت وقت سے تشریف فرما ہے اور خلاف روایت اس مرتبہ انہوں نے کافی وقت ہمیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ان کی پیرانہ سالی اور ان کے دعا کا جو عزم ہلال ہے وہ بھی ہمارے پیش نظر ہے. تو میں مختصر سے وقت میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حاضری کے طور پر. اللہ تعالیٰ قبول فرما دے. ہم بچپن سے اس موقع کے لیے دیکھا کرتے تھے کہ بڑا خاص اہتمام ہوتا تھا. چند مواقع ایسے ہوتے تھے سال بھر میں جس کے لیے ہمارے بزرگ باقاعدہ اہتمام کیا کرتے تھے. اور وہ اہتمام کچھ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس میں ہم یہ دیکھیں کہ کوئی زیب و زینت کا معاملہ ہو رہا ہے. کلہاڑیاں تیار کی جاتی تھیں، سرخ قمیصیں تیار کی جاتی تھیں، قافلوں کی روانگی کے لیے ایک اہتمام کیا جاتا تھا. تو الحمدللہ بچپن سے ہی ان ایام کے حوالے سے وہ ذہن کے اندر موجود ہے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ سے محبت اور آپ کے ساتھ امت کا جو تعلق ہے اس کے احیاء کے لیے یہ سلسلہ اور اس کی تجدید کے لیے یہ معاملہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے. اس وقت ہمارے پیش نظر چند ایسے معاملات ہیں جماعتی حوالے سے بھی اور اجتماعی حوالے سے بھی کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا، پاکستان کے اندر اس کے بننے کے بعد سے ہی مسلسل یہ سازشیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے اسلامی تشخص کو مجروح کیا جائے اور اسلام غالب ہوتا ہے اور اپنے ساتھ وابستہ ہونے والوں کو بھی غالب کر دیتا ہے. اسلام مغلوب نہیں ہوتا، مفتوح نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو علو مرتبت عطا فرمائی ہے وہ اس کے وابستگان کو بھی حاصل ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے وسائل کی کمیابی کے باوجود اپنی جتنی بھی سکت اور بساط تھی اس کے مطابق انہوں نے کوشش کی، محنت کی اور اپنی تمام تر توانائیاں پاکستان کے اسلامی نظریاتی تشخص کی بقا کے لیے صرف کر دی اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج یہاں پر جو آپ کو کچھ تھوڑا بہت اسلام کا نام لیتے ہوئے کچھ لوگ ملتے ہیں اور آپ کو دستور کے حوالے سے اور پاکستان کے آئین کے حوالے سے جو کچھ باتیں نظر آتی ہیں اس کے اندر انہی لوگوں کی محنتیں شامل ہے. عطا فرما. اس وقت بہت سی سازشوں کے ساتھ ساتھ بہت سے جانب سے پاکستان پر جو وار ہو رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، بالخصوص تہذیبی اور ایسا معاملہ جس کے اندر شرم و حیا، عفت اور پاک دامنی کا نظام خاندانی جو ہے اس کا نتیجتاً تباہ ہو جانا لازمی ٹھہرے. اس کے اندر یقیناً پاکستان کا تو نفع نہیں ہے، دینی قوتوں کا تو نفع نہیں ہے. اگر کسی کا ہے تو دشمنان دین کا ہے، دشمنان خدا و رسول کا. اور پاکستان کے اندر ایسے قانون کا بنانا جو خلاف شریعت و خلاف اسلام ہو، اس کے اندر کسی دینی قوت کا کوئی نفع نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے. دھوکہ ہوا ہے، اس پوری قوم کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، ان کا پچھلے دنوں انٹرویو جو آیا ہے اس کے اندر انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ سینٹ کے اندر اس دن اس بل کو پیش کیا گیا جس دن وہاں پر ممبران اسمبلی سینٹ کے ممبران کی اکثریت کا ریٹائرمنٹ کا دن تھا اور ان کی اعزازی تقریب منعقد کی جا رہی تھی. اور سینٹ کی روایت میں ہے کہ اس دن کوئی بل پیش نہیں کیا جاتا.
لیکن دھوکہ دہی کا معاملہ یہ کیا گیا کہ عین اسی دن جبکہ سارے وہ اعزازی تقریریں افراد تحسین پیش کرنے کا معاملہ کر رہے ہیں وہاں پر اس دن پیش کیا گیا. دوسری طرف اسمبلی کے اندر عین اس دن جب ضمنی انتخابات یا غالباً 2018 کے جو انتخابات تھے اس کے قریب کا وقت تھا اور اکثر ممبران اسمبلی اپنے اپنے حلقے کے اندر تھے اور نہیں معلوم تھا کہ بھئی یہ پیچھے سے معاملہ ہوگا. اس دن پارلیمنٹ کے اندر وہ بل پیش کر کے اس کو پاس کروا دیا گیا. تیسری جو اس میں دلیل کا جو معاملہ کیا گیا ہے کہ جو چیزیں اس کے اصل مصوبے کے اندر جو کہ انگریزی میں ہے موجود ہیں جب اس کا ترجمہ کیا گیا تو جو چیزیں قابل گرفت تھیں ان کا ترجمہ نہیں کیا گیا، ان کو مخفی رکھا گیا. معلوم ہے کہ جو پڑھنے والے ہیں جن کو ترجمہ پڑھنا آتا ہے اور اصل متن کا وہ رجوع نہیں کریں گے تو ان کو دھوکہ دینا آسان ہوگا ان کے لیے. یہ سب چیزیں یعنی کہ اس کا جو طریقہ کار ہے جو پیٹرن ہے یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس کے اندر کچھ تو ایسا تھا کہ جس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس قسم کے دھوکہ دہی والے انداز میں اس بل کو پیش کیا گیا اور پاس کروایا گیا. تو یہ دراصل ہمارے خاندانی نظام پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام پر، آپ کے دیے ہوئے قوانین پر ایک کھلا حملہ ہے اور اس ضابطے پر جو اللہ نے بنایا ہے فطری ضابطہ ہے اس کے خلاف ورزی ہے. کسی صورت بھی نہ انسان کے حق میں نہ اسلام کے حق میں نہ مسلمان کے کسی بھی صورت میں کسی کے بھی حق میں یہ ایکٹ اور یہ بل جو ہے یہ مناسب نہیں ہے اور نہ ہی بہتر ہے. دنیا بھر میں جہاں ایسے معاملات ہیں، میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج یہاں پر ہم جنس پرستی کی بات ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر دنیا میں جو نعرے بیدار ہوئے ہیں ان میں انسان کا غیر انسان کے ساتھ جنسی مراسم قائم کرنے کا بھی حقوق قائم کیے جا رہے ہیں. یعنی جانوروں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرتا ہے، کہتا ہے یہ میرا انسانی حق ہے، اس کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے. آپ اس کا راستہ کل کو کیسے روکیں گے؟ یہ دروازہ آپ نے آج یہاں پر کھول دیا. چور راستہ ہے. ہمارے وہ بھائی اور دوست یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ہم جنس پرستوں کو حق نہیں دیا جا رہا. ایک چھوٹی سادہ سی بات ہے، چور راستہ آپ نے کھول دیا. ایک کو اختیار دے دیا کہ وہ مرد ہے تو عورت بن جائے، عورت ہے تو مرد بن جائے. اب کل کو جنسی تعلق قائم کرنا چاہے گا تو قانون کی نظر میں تو وہ عورت ہے، مرد سے تعلق قائم کرے گا اور اصل میں وہ مرد ہے، مرد سے تعلق قائم ہوگا اور اس کا حتمی نتیجہ یہی نکلے گا. آج آتے ہوئے رستے میں مجھے اتفاق سے وہ کہیں نیٹ تھوڑا سا مل گیا تو میں نے وہ کچھ لوگوں کی میں تحریریں اور کچھ کی گفتگو میں سنتا رہتا ہوں. اس حوالے سے رحیم یار خان سے ایک آدمی نے خود کو ٹرانسجینڈر ڈکلیئر کر کے پولیس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اس میں خود کو عورت قرار دلوایا اور پھر عورتوں کی ٹریننگ کی ٹیم کے اندر شامل ہو کر وہ ان کے ہاسٹل میں رہائش پذیر ہونے کے لیے چلا گیا. جب وہاں سکونت پذیر ہوا تو عورتوں کی جانب سے شکایتیں جانا شروع ہوئی اور مسئلہ اس وقت جو ہے پریشان کن بنا ہوا ہے. انتظامیہ جناب بات بتائے جانے شروع ہو گئے ہیں اور جلد یا بدیر آج نہیں مان رہے. ہمارے بہت سے وہ بھائی وہ دوست جو کسی بھی حوالے سے اپنی سیاسی وابستگی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ اور معاملہ ہوتا ہے، وہ اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف خنثی کو مخنث کو اس کے حقوق دلوانے کی بات ہے، اس کے اندر جنس پرستی کا معاملہ نہیں ہے. تو میرے بھائی گزارش ہے یا تو مطالعہ کیجیے یا جس نے پڑھا ہے اس سے رابطہ کیجیے. آپ دھوکے میں ہیں. اس کا حتمی نتیجہ یہی ہے کہ اگر یہ ایکٹ ایسے ہی موجود رہا، ترامیم قبول نہ کی گئی تو نتیجتاً پاکستان میں ہم جنس پرستی کو تحفظ مل چکا ہے اور اس کو بقا اور دوام ہو جائے. تو یہ دراصل ان تمام سازشوں کو آپ فتنہ قادیانیت جو ہمارے اعتقادات پر جو تہذیبی جلغاریں ہو رہی ہیں، ان تمام کا حتمی نتیجہ کیا ہے کہ دین سے دوری، اسلام سے دوری، رسول اللہ کے لائے ہوئے نظام سے، خدا کے دیے ہوئے نظام اور ضابطے سے دوری. یعنی ہر صورت میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ماضی سے تعلق کمزور تر ہو جائے. کمزور تو ہو چکا، کمزور تر ہو جائے تاکہ وہ جو اسلام کی سربلندی کی بات ہے وہ ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہ رہے. ہم دنیا کے ساتھ مل جل کر افہام و تفہیم سے چلنے کی باتیں آج بھی کر رہے ہیں، پھر دنیا کی جو ہم پر
وہ مسلط کردہ جو ایک طرح کی مصیبتیں ہیں اس کو ہم پھر خوشی سے قبول کر لیں گے، اور ہمارا اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا، کوئی ہماری مزاحمت نہیں ہوگی. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، تمام باتیں میں مختصر کر کے بات جمعے کی طرف لے آؤں. ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، آپ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، اطاعت کا، اتباع کا، ادب کا، احترام کا ہے جی، یہ تمام تعلقات کو جب تک مضبوط نہیں کیا جائے گا، ان کی تجدید نہیں کی جائے گی، اس وقت تک ہم ان حملوں سے بچ نہیں سکتے. ہمارا ایمان غیر محفوظ رہے گا. جب تک اپنے ایمان کے احیاء کے لیے، تجدید کے لیے ہم کوشش نہیں کریں گے، وہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ والوں کی صحبت میں جائیے، قرآن مجید پڑھیے، تلاوت قرآن کیجیے، پاکیزگی کا خیال کیجیے، ہے جی. اور صحبت جو ہے سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے، اس کا خیال رکھیے. مجھے ایک دوست نے سوال کیا، بس اس کے جواب پر بات ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں جی کہ قادیانیوں کے ساتھ یا ایسے لوگوں کے ساتھ اصلاح کی غرض سے اگر تعلق قائم کیا جائے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں. حرج بئی معنی تو نہیں کہ آپ کی نیت اچھی ہے، لیکن اس میں کوئی آپ کو گارنٹی بھی نہیں کہ آپ اگر اس نیت کے ساتھ تعلق قائم کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کسی اللہ والے کی مطلب کہ آپ کی پشت پر ہاتھ نہیں ہے اور تعاون نہیں ہے، تو اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ ان سے متاثر نہ ہو جائیں. تو اس لیے اہم چیز یہ ہے کہ اس وقت اپنے ایمان کو بچائیے، دوسروں کے ایمان کی فکر بعد میں کیجیے. ان کو دعوت دینے سے قبل اپنے ایمان کو مضبوط و مستحکم کیجیے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.